الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. پچھلی آیتوں اس کے بعد والی آیتوں میں ایک قسم کی مطابقت اور بیچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کی دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت و کیفیت کا تذکرہ ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک چینل جو انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے خلق خدا تک اللہ رب العزت کی فرمودات فرامین الہیہ کی صورت میں برقرار تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جڑ گیا اور اسی راستے سے انسانیت کو تکمیل دین کا منصب مل گیا. دراصل یہ شان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ختم نبوت کا اعزاز بھی ان کے لیے ہے، لیکن امتوں میں بھی اگر پھر کسی امت کو اپنے رسول کے حوالے پر اگر کوئی شان اور اعزاز ملتی ہے جو ظاہر ہے کہ ملتی ہے تو اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعلیمات کا وارث اور امین بنا دیا ہے. تو یہ علم جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام ان کا منبع ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے. اور یہ قرآن جب نازل ہوتی تھی تو آپ کی یہ کیفیت دیدنی ہوتی تھی. پہلے تو وحیوں کے آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی مشکل ہوا کرتا تھا، مانوس نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے. جبریل علیہ السلام سے آپ کی واقفیت اس حد تک نہیں تھی، اور جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حیت میں بھی مشاہدہ فرمایا. اور جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے. لیکن رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مانوس ہو گئے کہ جب جبریل علیہ السلام وقفہ کرتے آنے میں دیر ہوتی تو آپ پوچھتے کہ اتنے دیر کیوں. اس کیفیت میں جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے تسلسل کے بعد مانوسیت کی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے منصب اور فرائض اور حیثیت سب کھل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بات معلوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقت کھل گئی تھی کہ بس نئی روشنی تو آپ ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی شرح صدر اور وسعت صدر بھی عطا فرما دی تھی کہ آپ کو اپنی امت کی فکر نے اتنے ہلکان کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر اور سکون پر بھی اس کا اثر پڑتا تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ذات پر توکل اور اعتماد بھی وہی تھی جو ہونی چاہیے. جس حد تک ایک نبی کی شان ہے وہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے اپنے علم کے مطابق اور اللہ کے عطا فرمودہ استعداد کے مطابق اللہ کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور اعتبار.
تو آپ کو فرمایا گیا کہ جب قرآن نازل ہو، آیتیں نازل ہو، تو آپ اپنے وہ معمول ترک کر دیں کہ جس میں آپ جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے جیسے جبریل علیہ السلام پڑھتے جاتے ہیں آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے جائیں، کہ اچانک ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت کا کوئی حرف یا کوئی حصہ نہ چھوٹ جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی امانت مخلوق تک آپ کو پہنچانی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی حصہ چھوٹ گیا یا کوئی کمی آ گئی تو پھر جواب کون دے گا. اسی مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان حرکت دیتے اور کوشش کرتے کہ جبریل علیہ السلام کے ایک بار پڑھنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے زبان سے لے لیں اور محفوظ ہو جائے آپ کی سینہ اطہر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل گئی کہ آپ اتنی جلد بازی نہ کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل، اپنی زبان کو قرآن لینے کے لیے اتنی تیز حرکت مت دو تاکہ جلدی جلدی اسے لے کر یاد کر. آپ فکر نہ کریں. ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری میں ہے پیغمبر، یہ تو ہماری ذمہ داری میں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو آپ کی سینہ اطہر میں محفوظ کریں، پورا پورا اتار دیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری میں کوتاہی نہیں ہوگی. ان علینا جمعہ، کہ اس کو آپ کی سینے میں محفوظ کر دیں، اور پھر قرآن ہو، آپ پر اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم نے آپ پر تلاوت کر دی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو قاصد آیا اور انہوں نے اللہ کی باتیں جس طرح آپ پر پڑھ لی اور مکمل کر دی، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر آپ اس کے مطابق پڑھیں جو آپ نے ہم سے سن لی ہے اور آپ کی سینے میں محفوظ ہو گیا ہے. یہ ایک بات. مزے کی بات یہ ہے کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تشریح و تعبیر کی ذمہ داری بھی ہمارے اپنے ذمہ داری میں ہے کہ اس میں حکم کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس آیت کے ہدف کیا ہے، اور ان آیتوں سے ہمیں نتیجہ کیا لینا ہے. یہ سب کام ہم خود کریں گے. بس آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ سن لیں. آپ کے سینے کو اس کام کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے اور آپ کی حافظہ کو اتنی قوت دی گئی ہے کہ وہ سب کچھ محفوظ کر لیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح و تعبیر بھی ہم کریں گے. اب اللہ کی کلام نازل ہو گئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں پر اس کی بہترین تفسیر و تعبیر اور تشریح کر دی. تو سوال یہ ہے کہ اے اہل مکہ اور جزیرۃ العرب کے لوگوں اور وہ لوگوں جو مدعی اہل کتاب ہونے والے لوگ ہو، کیا نتیجہ لے لی ہے آپ لوگوں نے اپنے رسول کی ان تعلیمات سے. تو آج کی بات یہیں پر، اور بقیہ بات انشاءاللہ اگلے نشستوں میں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اور لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کی سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.